अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज महर। आप देख रहे हैं अयाज महर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये कहानी लिखी है एक डॉक्टर ने, और ये कहानी एक औरत की है जिसको मौत की सज़ा हुई थी और उसे इलाज के लिए पागल खाने भेजा गया था। डॉक्टर सुनना चाहते हैं। मैं एक बहुत ही बड़े सेठ की बेटी हूँ और मेरी शादी 12 साल की उम्र में ही हो गई थी। 2-3 साल के बाद मेरे शौहर जो थे उनकी डेथ हो गई और सारी फैमिली वाले मुझे मनहूस समझने लगे और मुझसे खफा होने लगे। मेरे ससुराल वाले भी, मेरे पेके वाले भी सारे मेरे से नाराज़ थे। मेरी उम्र बहुत कम थी, इसलिए मुझे घर में ही रहना पड़ता था और घर का काम करना पड़ता था। सारे तंग थे। मेरे बहन भाई भी मुझसे नहीं मिलने आते थे। मैं लावारिस की ज़िंदगी गुजार रही थी। इतने में हमारी गली से एक लड़का रोज़ कॉलेज जाया करता था। वो मुझे देख के मुझे मुख्तलिफ इशारे करता था। मैं खफा होती थी, मगर वो हर रोज़ यही काम दोहराता था। मैं भी घर में बेजार होती थी। एक दिन ऐसा आया कि मैं उसके जाल में फंस गई और कुछ दिनों के बाद उसके साथ घर से भागने का प्रोग्राम बनाया और यही हुआ। हम घर से भाग निकले और एक बड़े शहर में जाके रह गए। वहाँ पे हमने एक मकान किराए पे लिया। 6 महीने गुजरे थे तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ दिल का हाल किया कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो वो डर गया और कुछ ही दिनों के बाद मुझे छोड़कर कहीं चला गया।
میں وہاں اکیلی رہ گئی۔ باہر نکلتی تھی تو لوگ مجھے چھیڑتے تھے، مکان مالکان وہ بری نظریں ڈالتے تھے۔ میں زندگی سے تنگ آ گئی تھی، پیچھے بھی نہیں جا رہی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی میرے سے جل رہے تھے۔ اس لیے میں نے خودکشی کا پروگرام بنایا اور کسی ساحل پہ چلی گئی۔ وہاں پہ ایک اللہ کا نیک بندہ مل گیا جس نے مجھے بچایا اور اپنے گھر لے گیا۔ کچھ دن تو وہ صحیح چلا، مگر کچھ دنوں کے بعد اس کی بھی نظریں خراب ہو گئی۔ وہاں پہ مجھے 1 سال ہو گیا۔ وہاں پہ مجھے بیٹا بھی پیدا ہوا۔ جس کے گھر میں رہتی تھی اس کی نیت خراب ہو گئی اور مجھ پر نظریں ڈالنے لگا، اتنا کہ وہ مجھے دھمکیاں دینے لگا کہ آپ میرے سے صحیح چلو، نہیں تو میں آپ کے بیٹے کو مار دوں گا۔ ایک دن ایسا آیا، وہ نشے میں تھا اور یہی کیا کہ میرے بیٹے کا گلا دبا کے اسے مار دیا۔ میں پاگل ہو گئی۔ میں وہاں سے بھاگ کے نکلی اور کسی اور شہر میں چلی آئی۔ شہر میں مجھے اکیلا دیکھ کے ایک اور بندہ ملا جو مجھے لے کر ایک ویشیا کے اڈے پر لے گیا۔ باقی زندگی میں نے وہاں گزاری۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہی بندہ جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا تھا اس اڈے پہ آ گیا۔ وہاں پہ میں ناچ گانا کرتی تھی، وہ ڈیلی آنے لگا۔ اس نے وہی حرکتیں کی اور مجھے بھی اپنے بیٹے کا حساب لینا تھا۔ اسی لیے ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا اور اس قتل کے جرم میں جیل میں آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ ساری باتیں آپ نے کورٹ میں کیوں نہیں بتائیں، ہو سکتا ہے آپ بچ جاتی۔ اس پہ وہ عورت بولی کہ کورٹ میں جو جج تھا وہ وہی لڑکا تھا جس سے میں بھاگی تھی، اور جو بیٹا تھا میرا وہ بھی اسی کا بیٹا تھا جو قتل ہوا، اور میں نے اس کے مارنے والے کو قتل کر دیا۔ اب میں ابھی بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ یہ بات میں کورٹ میں بتاتی تو اس کی عزت خراب ہوتی۔ بہت ہی بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بے عزتی ہو، اسی لیے یہ میں نے بات اپنے آپ تک رکھی۔ میں آپ کو بھی کہتی ہوں کہ یہ آپ بات صرف جج کو بتانا اور کسی کو نہیں بتانا۔ ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ دوسرے دن اس عورت کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میں بھی کچھ دنوں کے بعد وہ لاکٹ اور چین لے کر جج کے پاس چلا گیا۔ جج مجھے جانتا تھا، اس لیے وہ سمجھا کہ کسی کام سے آیا ہے اور میں اس سے ملا۔ پہلے تو میں نے اس سے بتایا کہ میرا کوئی کام نہیں ہے، آپ سے ملنے آیا ہوں۔ کچھ دیر بعد میں نے اس سے پوچھا، آپ اس عورت کو جانتے ہیں جس کو آپ نے سزائے موت کی سزا سنائی ہے؟ جی ہاں بالکل، وہ کیس مکمل اس کو یاد تھا۔ تو میں نے اس کو بولا کہ آپ رادھا کو جانتے ہیں؟ تو اس جج نے بولا کہ آپ رادھا کی کیسے بات کر رہے ہیں اور آپ کو کیسے پتا؟ تو میں نے جیب سے لاکٹ اور چین نکال کے اس کو دے دی۔ دیکھ کے جج بہت پریشان ہوا اور کھول کے دیکھا تو اندر رادھا اور اسی جج کی پرانی تصویر تھی، اور جج اشک بار ہو گیا اور مجھ سے پوچھا یہ عورت کہاں ہے، میں اس سے ملنے چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اب آپ اس سے مل نہیں سکتے کیونکہ وہ اس جہاں میں نہیں رہی ہے۔ محترم سامعین، ایاز مہر کو دیجیے اجازت۔ زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔